سليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیکہ سید یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ سید یا حبیب اللہ. تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ عز و جل کی تعریف و توصیف کے بعد درود رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاپاں، سرنشین محوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمائے دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عزتوں کی مسندوں پر جلوگر معزز و مکرم برادری گرامی حضرت مولانا قاری اشرف صاحب قبلہ، حافظ علی شیر صاحب قبلہ اور دیگر جتنے بھی علماء زیوکار، حفاظ عظام، ائمہ حضرات، میرے سامنے تشریف فرما بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بچوں، پیچھے بیٹھ کر سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، میں اور آپ ایصال ثواب کی مجلس میں جمع ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. ایصال ثواب یہ ہماری شریعت نے ہمیں ایسا ایک تحفہ دیا ہے کہ بندہ دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ پھر منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں. پھر کوئی ایسا کام جو ہے وہ کر نہیں سکتا جس سے اس کو ثواب ملے، کوئی فائدہ پہنچے. لیکن اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے محبین، جان پہچان والے جب کوئی چیز پڑھ کے اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو یہ تحفوں کی صورت میں اس کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں میں تخفیف کر دیتا ہے، عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے اور اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے. ہمارا سب سے پہلا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم آئیں اور جو بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. بارہا میں نے یہ حدیث قدسی آپ حضرات کے سامنے بیان کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، رب ارشاد فرماتا ہے، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. اللہ ارشاد فرماتا ہے، میں حیا کرنے والا، کرم فرمانے والا ہوں. بندے جب جمع ہو کے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے موڑ دوں. جب انہوں نے مانگا ہی مجھ سے ہے، جب امید ہی مجھ سے لگائی ہے، اگر میں نے ان کی جھولیاں نہیں بھری تو اور کون بھرے گا. مسجد نبوی میں ایک شخص بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا. اس کی دعا کا انداز کیا تھا؟ الفاظ یہ تھے
اللہم انی اسألک لأنک ربی، مالک میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے، تجھ سے مانگ اس لیے رہا ہوں کیونکہ تو میرا رب ہے، تجھ سے نہیں مانگوں گا تو مانگوں گا کس سے؟ جب حضور نے یہ جملے سنے تو ایک دوسرے شخص کو بھیجا کہ وہ جو شخص کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا ہے اس کو جا کے کہو اللہ نے تمہاری دعا بھی قبول کر لی ہے، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیا۔ تو رب بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ بندے جب اکٹھے ہو کے ہاتھ اٹھا کے اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کتنے سالوں بعد آیا ہے، یہ نہیں دیکھتا اس کے گناہ کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھتا اس نے کیا کیا گناہ کیے ہیں، وہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے فرشتوں دیکھو آخر آیا تو میری چوکھٹ پہ ہی ہے، مانگ تو مجھ سے ہی رہا ہے نا، آخری وقت میں بھی آ گیا لیکن آ تو گیا، میں نے اگر اس کو نہیں بخشا، میں نے اس کی جھولی نہیں بھری تو پھر جھولی بھرے گا کون؟ میں ایک بات مثال کے طور پہ عرض کیا کرتا ہوں، رب تو رب العالمین ہے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، سارے جہان کا جو ہے وہ رحم فرمانے والا ہے، رب العالمین ہے۔ ایک عام بندے کی جو ہے آپ لے لیں، گاؤں کے اندر بڑا اثر و رسوخ رکھنے والا بندہ ہو اور گاؤں کا کوئی ایسا مسئلہ پھنس گیا کہ وہ بندہ چاہے تو وہ کام کر سکتا ہے، کچھ زمین کا مسئلہ آ گیا، کچھ پیسوں کا مسئلہ آ گیا، ارجنٹ میں کسی کو جو ہے محتاج کو ضرورت پڑ گئی 1,00,000 روپے کی، اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی گاؤں کا یہ مخیر بندہ ہے، اس کے پاس اگر جائیں گے تو یہ دے دے گا، اب گاؤں کے 50 60 100 بندے اکٹھے ہو کے اس کے دروازے پہ چلے گئے، یار ہم بڑی امید لے کے آئے اور یہ کام تجھے کرنا ہوگا، اب وہ بندہ استطاعت رکھتا ہے یعنی کر سکتا ہے، تو وہ جب لوگ اس کو کہیں گے تو وہ یہ کہتے ہوئے منع نہیں کرے گا یار اتنے لوگ میرے دروازے پہ آ گئے ہیں، اگر میں نے منع کر دیا تو یہ میرے گھر کی شان کے خلاف ہوگا کہ اتنے لوگوں کو میں نے خالی موڑ دیا۔ ایک جب دنیا دار کا معاملہ یہ ہے کہ اتنے لوگ جب جمع ہو کے کسی کے دروازے پہ چلے جائیں اور وہ دینے کی قوت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ منع نہیں کرتا، تو میرا رب تو رب العالمین ہے، اس کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ جب بندے اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں مالک تو ہماری بھی بخشش کر دے، جو دنیا سے چلا گیا اس کی بھی بخشش کر دے، تو اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے میرے بندے آئے تو میری چوکھٹ پہ ہی ہیں، مجھ سے ہی مانگ رہے ہیں، اگر میں نے ہی نہیں دیا تو پھر کون دے گا؟ تو اللہ پھر ان کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ تو ہمارا مقصد ایک یہ بھی رہتا ہے کہ ہم لوگ جب آتے ہیں ایسی مجلسوں میں تو جو بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے ایصال ثواب کے لیے آتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگ جو گھر کے جو بندے رہتے ہیں جن کا پیارا جن کا محب چلا گیا ہے ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں کہ جو غم آپ کو پہنچا ہے، جو صدمہ آپ کو پہنچا، ہم بھی برابر میں جو ہے اس میں شریک ہیں۔ اور تیسرا سب سے بڑا مقصد جو ہمارا رہتا ہے وہ یہ رہتا ہے کہ جب اس مجلس میں جائیں گے کچھ چند باتیں دین کی اچھی باتیں جب سنیں گے تو کچھ 2-4 پہ ہم بھی عمل کر لیں گے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور یہ جو اہم مقصد ہے اس پہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ جو ہے یہ دنیا زیادہ دن کی نہیں ہے، اس کے اندر تھوڑے دن ہم نے رہنا ہے پھر چلے جانا ہے۔ تو ایسی مجلسوں میں آئیں تو کچھ باتیں جو ہے ہم لوگ سیکھ کے جائیں تو اس پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، عمل کرنے کے بعد تاکہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکے۔ تو آج ایصال ثواب کی مجلس میں اور آپ جو ہے جمع ہو رہے ہیں اور ایصال ثواب کی مجلس میں آئے ہیں تو جو باتیں بھی سنیں، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ ہم لوگ پروگرام لمبے چوڑے کریں 5 گھنٹے کے، نہیں، 2 گھنٹے کی بھی اگر ہماری مجلس ہو لیکن اس میں کچھ اچھی باتیں اگر ہوں تو 2 باتیں بھی اگر عمل کی جائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ جمال الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ، صلوۃ والسلام علیکہ سید یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایصال ثواب کی مجلس میں اور آپ جمع ہو رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم نے بڑی زندگی جو ہے وہ گناہوں کے اندر گزار لی ہے، بڑی زندگی ہم لوگوں نے کھیل کود کے اندر خدا کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزار لی۔ ابھی چند دن پہلے اتوار کو ہم لوگ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت منائے ہیں،
جلوس ہم نے نکالا ہے، حضور سے محبت کا اظہار کیا ہے، اور بڑی شاندار انداز میں جو ہے حضور کا جلوس جگہ جگہ پہ نکالا گیا۔ گھروں پہ جو ہے وہ ہمارے ڈیکوریشن بھی لگایا گیا، جھنڈے بھی لگائے گئے، سارے کچھ معاملات ہم نے کیے۔ تو جتنی اچھے انداز میں حضور کی ولادت کی خوشیاں ہم نے منائی، تو لازمی ہے کہ اتنی اچھے انداز میں ہم حضور کی سنتوں پہ بھی عمل کریں۔ حضور جو طریقہ ہمیں دے کے گئے ہیں، ہمیں کہیں اور بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی اور چوکھٹ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چوکھٹوں پہ، دوسرے دھروں پہ وہ لوگ بھاگتے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ روشنی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس تو اللہ نے ایسا نور عطا کر دیا ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے اندھیرے ہی اندھیرے تھے، لیکن جب میرے حضور تشریف لائے تو اجالا ہی اجالا پھیلتے چلا گیا۔ جب تشریف لائے تو ہر طرف جو ہے وہ سوکھے ہوئے درخت جن کے اوپر پتے بھی نہیں تھے، میرے حضور تشریف لائے تو وہ پھلوں سے لد گئے۔ وہ بکریاں جن کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، میرے حضور کی پیدائش ہوئی تو ان بکریوں کے تھنوں میں اللہ نے دودھ عطا کر دیا۔ وہ پتھر جو سنگریزے جب میرے حضور کے قدم پڑتے تھے تو وہ کلمہ شہادت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتے تھے۔ ابو جہل آ گیا نا حضور کی خدمت میں، کہ حضور میں آپ کو نبی مان لوں گا، آپ بتا دیں میری مٹھی کے اندر کیا ہے۔ حضور نے کہا میں بتاؤں یا تیری مٹھی کے اندر ہے وہ بتائیں کہ میں کون ہوں۔ حضور نے جب نظر رحمت فرمائی تو اس کی مٹھی کے اندر کنکریاں بولنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا، جن کے نصیب میں نہیں ہوتا وہ نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانا، کنکریاں پھینک کے بھاگ گیا، کہا یہ کھلا ہوا جادو ہے، اور جو ہے وہ ہٹ گیا۔ لیکن جن کو اللہ نے توفیق نصیب کی، انہوں نے حضور کا چہرہ دیکھتے ہی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا، ان کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا۔ اتنا خوبصورت چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ جنہوں نے دیکھا تو پھر کیا کسی نے کہا تھا تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گیا۔ جس نے بھی پھر حضور کو دیکھا تو وہ جو ہے وہ ہو کے رہ گیا۔ جس نے بھی دیکھا، آیا تھا کوئی جو ہے حضور سے دشمنی کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، یہودیوں کا ایک سردار تھا، کفار نے جس کو تیار کیا اور کہا یہ سوال لکھ، حضور سے یہ سوال کرنا، یہ سوال کرے، جب اس کا اگر یہ جواب آئے تو اس کا کاٹ یہ رکھنا، اس کا جواب اس پہ کرو، سوال یہ کرنا۔ اب وہ جب جو ہے حضور کے پاس 100 سوال لے کے، روایتوں میں آتا ہے گٹھری رکھ کے سوالوں کی، 100 سوالوں کی اپنے سر کے اوپر جب چلا حضور کی مجلس میں، حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھنے کا انداز کیا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ اس طرح سے حضور کی خدمت میں صحابہ بیٹھتے تھے کأنہم علی رؤوسہم الطیور، وہ ایسے حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے جیسا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے، اگر جنبش کر لی تو کہیں پرندے اڑ نہ جائیں، اس طرح ادب سے بیٹھتے تھے۔ جب وہ 100 سوال اپنے سر پہ رکھ کے ٹوکری لے کے جب حضور کی مجلس کے اندر آیا تو دیکھا کہ حضور واز کیا فرما رہے ہیں۔ حضور فرما رہے تھے لوگوں، میرے صحابہ ایک بات سنو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم پہ ظلم کرے تم اس کے ساتھ رحم کرو، تم واپس اس کے اوپر ظلم نہ کرو۔ جب اس نے یہ ساری باتیں سنی تو پھر کیا مسئلہ ہوا کہ جو سوال جو لے کے آیا تھا 100 اپنے سر کے اوپر ٹوکری رکھ کے وہ تتلیوں کی طرح سارے اڑ گئے، ذہن سے نکل گئے۔ حضور کا جب ودھا والا چہرہ دیکھا اور یہ باتیں سنی کا تم سے دشمن اگر کوئی بھی تعلق توڑتا ہے تو تم اس کے ساتھ جوڑو، تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ سارے اپنے سوال ہی بھول گیا۔ حضور نے کہا کیسے آنا ہوا؟ بس وہ ساری اپنی چیزیں تو بھول گیا، کہا حضور کلمہ پڑھنے کے لیے آیا، حضور کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ حضور نے اپنی چادر بچھا دی اور حضور نے اس چادر پہ اس کو بٹھایا۔ تو اخلاق تو یہ تھا، رویہ تو یہ تھا حضور کا۔ لوگ اگر کچھ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جنہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں، جنہوں نے اسلام کو جانا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں تمہیں کیا پتا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ اگر حضور کے اخلاق تم نے دیکھ لیے ہوتے، اخلاق سے اسلام پھیلا، حضور کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ یتیموں کے ساتھ حضور کی جو محبت تھی اس سے اسلام پھیلا ہے۔ ایک دن عید کا دن ہے، میرے حضور جو ہے حسنین کریمین کے ساتھ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جیسے حضور نکلے تو راستے میں دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، لیکن ایک بچہ جو ہے وہ تنہائی میں کھڑے رو رہا ہے۔ حضور رک گئے، اس سے پوچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ سارے بچے کھیل رہے ہیں، تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مجھے کون چپ کروائے، میرا باپ تو کسی جنگ کے اندر شہید ہو گیا، میری ماں نے کسی اور سے شادی کر لی، اب میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں،
اب میرے پاس جو ہے وہ کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں ہے. لوگ عیدگاہ میں حضور کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن امام الانبیاء اس یتیم بچے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، واپس لے کے آتے ہیں، اپنے گھر پہ لاتے، حکم دیتے ہیں جیسے کپڑے حسنین کریمین کو پہنائے گئے اس بچے کو بھی پہنائے جائے. نئے کپڑے اس بچے کو پہنائے جاتے ہیں کہ جو کھانا ان کو کھلایا اس کو بھی کھلایا جائے. اب جب بچہ رونا چپ کر گیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ فاطمہ جو ہے وہ تمہاری باجی لگے؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ سیدہ عائشہ تمہاری اماں لگے؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرو گے کہ حضور تمہارے ابا لگے؟ تب یہ بات جب میرے حضور نے کہی تو بچہ کہنے لگا اگر یہ رشتے مجھے مل جائیں تو پھر میری قسمت کے کیا کہنے، یہ قسمت کے کیا کہنے. تھوڑی دیر پہلے رو رہا تھا لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب ایک انگلی سے حسنین کریمین کو لگایا ہے، ایک انگلی سے اس یتیم بچے کو لگایا ہے. لوگ عیدگاہ میں انتظار کر رہے ہیں. اب وہ بچہ دوسرے بچے کھیل رہے ہیں، ان کے پاس سے جا رہا ہے، حضور کی انگلی پکڑ رکھی ہے، زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ تھا تو یتیم لیکن محمد کی انگلی پکڑ کے جا رہا ہوں، زندگی جینے کا مزہ آ گیا، زندگی جینے کا مزہ آ گیا. تو یہ اخلاق تھا، یہ لوگوں کے ساتھ محبت تھی. یہ جو ہے حضرت انس ابن مالک حضور کے خادم ہیں. آج ہم تو تھوڑا سا کسی کو اگر رکھ لیتے ہیں نا، کسی کام پہ رکھ لیتے ہیں اور تھوڑا سا وہ لیٹ ہو گیا، کسی نے کوئی کام نہیں کی تو ہم تو ہے اس کی کلاس لگا کے چھوڑ دیتے ہیں. تجھے 500 روپے دیتے ہیں، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو 1 گھنٹہ دوپہر میں سو گیا، تو نے کام نہیں کیا، کھیت میں ابھی تک فصل کھڑی ہوئی ہے، تو نے پوری کاٹی کیوں نہیں؟ شام تک تجھے پانی لگانا تھا، تجھے یہ کرنا تھا، تو نے یہ نہیں کیا. ایک بندہ ہے کیا کرے گا؟ آخر جو ہے اس کی بھی تو زندگی ہے، اس کو بھی جو ہے بھوک لگتی ہے، اس کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. لیکن نہیں، ہم اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو بیٹھ کیسے گیا؟ تو نوکر ہے، تجھے جو ہے پورا کام کرنا چاہیے تھا. لیکن حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے حضور کی 10 سال تک خدمت کی، 10 سال تک، لیکن 10 سال میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور نے مجھے کبھی اف تک بھی کہا. یہ خادموں کے ساتھ یہ رویہ تھا. یہ عرب کا معمول ہے کہ جب خادم دھوپ سے آقا کا جوتا اٹھا کے بغیر اس کی اجازت کے چھاؤں میں بھی نہیں رکھ سکتا تھا. اگر دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا بغیر اپنے آقا سے پوچھے ہوئے، آقا اس کو کوڑے مارتا تھا. تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تو نے مجھ سے بغیر پوچھے ہوئے جوتے اٹھا کے دھوپ سے چھاؤں میں کیسے رکھ دیے؟ تو مغرور ہو گیا، تو متکبر ہو گیا، تو نے مجھ سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا. اس پہ بھی اس کو کوڑے پڑتے تھے. وہ کہتا آقا آپ کے جوتے دھوپ میں خراب ہو رہے تھے اس لیے میں نے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیا. کہا نا تو متکبر ہو گیا. لیکن ادھر حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال تک حضور کی خدمت کی، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے حضور نے مجھے اف تک کہا. بلکہ جو ہے ازواج مطہرات میں سے کبھی کوئی کچھ کہتی تھی، کوئی برتن ٹوٹ گیا یا کچھ ہو گیا تو حضور منع فرماتے تھے انس کو کچھ نہ کہو. تو خادموں کے ساتھ بھی یہ رویہ تھا. اور لوگوں کی جب اصلاح فرماتے تھے، آج ہمارا معاملہ تو کیا، کسی کے اندر برائی دیکھتے نا فوراً اس کا نام لے کے اس کو اچھال دیتے ہیں، فوراً اس کو اچھال دیتے ہیں. امیر کا کوئی معاملہ ہوتا ہے پھر اس کو ہم دبا دیتے ہیں، پیسے والا ہوتا ہے تو اس کو دبا دیتے ہیں، تو غریب ہوتا ہے تو اس کا اچھال دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کو بدنام کر دو. اس سے پہلے ذرا بھی نہیں سوچتے. کسی کی بہن بیٹی کی عزت اچھالنے سے پہلے بھی ہم لوگ نہیں سوچتے کہ اس کے خاندان پہ اس کا اثر کیا پڑے گا. اگر کوئی بچی ہے، اگر ہم نے اس پہ داغ لگا دیا بغیر کسی تحقیق کے، ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم دنیا میں کسی بندے کے عیب چھپاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن تمہارے عیب چھپائے گا. لیکن ہم تو کیا کرتے ہیں، جو امیر ہوتا ہے نا وہ پھر پیسے دے کے بچ جاتا ہے، وہ پولیس والوں کو بھی رشوت دے دیتا ہے. پھر جو ہے کوئی اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے زور سے جو ہے نا چپ ہو جاتے ہیں. کہا یہ امیر ہے، اس کے پاس پیسے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق اور تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں. تو لیکن میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں میں کمی دیکھتے تھے، کسی میں کوئی کمی دے، اس کا جو ہے نام لے کے ٹارگٹ نہیں کرتے تھے. لوگوں کا مجمع ہوتا تھا، کامن بات کیا کرتے تھے. لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایسا ایسا کرتے ہیں. تو اب جس بندے کے اندر کوئی بات ہوتی تھی وہ خود سمجھ جاتا تھا میرے اندر اچھا یہ کمی ہے تو میں اس کو سدھارنے کی کوشش کروں گا. لیکن ہم جب اسٹیج پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو لوگوں کو وہ پھول گوبھی یا پتہ گوبھی ہوتی ہے اس طرح سمجھتے ہیں. کسی کو اٹھا کے ادھر پٹک دیا، کسی کو اٹھا کے ادھر پٹک دیا. جس طرح میری عزت ہے اس طریقے سے آپ کی بھی عزت ہے. ہر بندے کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، لیکن ہم اس چیز کا بالکل خیال نہیں کرتے کس کو جو ہے کہاں پہ ذلیل کرنا ہے، لوگوں کے سامنے ڈانٹ کے چھوڑ دے. میں بارہ کہتا ہوں نوجوان یووا پیڑھی جو ہے، بزرگ حضرات ہیں جو بھی ہیں، اگر ان کو ہم نے دین کے قریب کرنا ہے تو ان کے ساتھ محبت سے پیش آنا ہوگا، ان کے ساتھ رویات اچھے رکھنے ہوں گے. ایسا نہیں کہ کسی کو فوراً جیسے ہی دیکھا اس پہ فوراً فتویٰ لگا دیا.
فوراً اس کے اوپر فتوا لگا دیا، یہ کیا کر رہا ہے تو ہاف ٹی شرٹ پہن کے گھوم رہا ہے، تو اسلام سے خارج ہو گیا، یہ کیا کر رہا ہے تو نے پینٹ شرٹ پہن لی ہے اور تو مسجد میں آ گیا، تیرے لیے تو جائز ہے۔ یہ رویات جب ہمارے اندر آ گئے تو لوگ بجائے ہمارے قریب ہونے کے ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ جگہ جگہ پہ ہم لوگ جو مفتی بنتے چلے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے عوام بجائے جو ہے وہ نزدیک آنے کے دور آتی جا رہی ہے، اور ہمارے جو رویات ہیں ہم خود بھی سارے اس میں شامل ہیں، کوئی بچا ہوا نہیں ہے۔ ممبر و محراب سے بھی ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ لوگوں کا بھروسہ کہیں نہ کہیں علماء سے جو یہ طبقہ ہے نا اس سے اٹھتا جا رہا ہے۔ ایک دو بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، پھر اس کی وجہ سے عوام پھر ساروں کو لپیٹے میں لے لیتی ہے۔ حضرت یہ علماء سارے ہوتے ہی ایسے ہیں، اگر کوئی ایک آدھا سید کوئی غلط کام کر دیتا ہے تو عوام ساروں کو لپیٹ لیتی ہے، سیداں دا معاملہ ہی سارا خراب ہو جاتا ہے۔ سارے سیدوں کو دیکھا ہی نہیں رہتا، سارے علماء کو دیکھا نہیں۔ علماء ایسے بھی ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے 27 سال تک جیل کے اندر چکیاں بھی پیسی۔ علماء ابھی تک آپ نے دیکھے نہیں ہیں، علماء امام احمد بن حنبل جیسے بھی گزرے ہیں، جو اونٹ کی پشت پہ جو ہے بادشاہ ان کو باندھ کے کوڑے لگواتا ہے، اور کوڑے لگوانے کے بعد جو ہے کسی نے پوچھا یہ تمہیں کوڑے کیوں لگوا رہے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل لوگوں میں جو ہے اونٹ پہ سوار ہیں، اونٹ کی ننگی پشت پہ بادشاہ نے بندوا رکھا ہے۔ بندوا کس لیے رکھا ہے؟ بندوا کس لیے رکھا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ آپ فتویٰ دیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، یعنی جس طرح انسان ہے اللہ نے پیدا کیا، اس طریقے سے قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل نے فتویٰ دیا نہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے۔ بادشاہ کی جب بات نہیں مانی تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو اس کو لٹکا لو، اونٹ پہ بندوا دیا، کوڑے، جسم ننگا ہے، قمیض اتار رکھی ہے، کوڑے لگ رہے ہیں۔ جب بازار میں پہنچے لوگوں کا ہجوم، ہماری قوم تو تماشا دیکھنے والی ہے نا، ہم لوگوں کا شروع سے یہ شیوا رہا ہے کہ ہم لوگ تماشے دیکھنے میں ایک نمبر رہے۔ دین کے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ چند لوگ ہم کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ تماشے ہو رہے ہیں وہاں پہ ہزاروں رہتے ہیں۔ پہلے بھی شاید میں نے عرض کیا ہو کہ کوئی باہر سے بندہ آیا تھا ہمارے ہندوستان میں، کہا یار یہ لوگوں کا جائزہ تو لے کے آؤں کہ یہ لوگ اتنی جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں کہ اتنی ٹیکنالوجی دن بدن جو ہے وہ تیز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں آیا تو میں نے دیکھا پھاٹک پہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، ریلوے پھاٹک بند ہے، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان میں سے کچھ سائیکل کو پھاٹک کے نیچے سے کر کے نکال رہے ہیں اور کچھ بائک کو ٹیڑھا کر کے نکال رہے ہیں، کوئی سائیکل اپنے کندھے پہ اٹھا کے سائیڈ میں جو تھوڑی سی جگہ رہتی ہے اس میں سے نکل رہا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے جب یہ چیز دیکھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، یار اتنے وقت کے پابند 15 منٹ کے لیے پھاٹک بند ہے، یہ 15 منٹ بھی پھاٹک پہ رکنا نہیں چاہ رہے، یعنی ان کو وقت کی اتنی قدر ہے کہ یہ 15 منٹ جو بیکار ہوں گے اتنے میں جا کے ہم کام کر لیں گے۔ لیکن کہتا ہے 15 منٹ کے بعد جب پھاٹک کھلا، ریلوے پھاٹک کے اس پار میں نے دیکھا ایک لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی، تو میں جب اس کے قریب گیا تو وہاں جا کے دیکھا ایک مداری بندر نچانے والا بندر نچا رہا ہے، اور یہ ساری قوم جو جلدی میں بھاگ رہی تھی وہاں جا کے بندر کا ناچ دیکھ رہی۔ تو کہہ رہا ہے کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اچھا ان کو جلدی اس بات کی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ جلدی جا کے جو ہے وہ بندر کا ناچ دیکھنا تھا۔ تو ہمارا معاملہ تو یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جو فالتو کام رہتے ہیں نا اس میں ہمیشہ تماشا دیکھنے میں رہتے ہیں۔ یہ آپ چائے کا سلسلہ بند کر دیں، چائے پانی ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہے، 12:15 ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا یہ مسئلہ رہ گیا ہے کہ جو فالتو کے جو کام رہتے ہیں نا ان میں ہمارے پاس وقت بہت ہے، اس میں ہم لوگ جو ہے نا وہ تماشا دیکھنے میں، امام احمد بن حنبل کا بھی تماشا دیکھنے میں جو ہے وہ لوگ آ گئے۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا لوگوں جو مجھے جانتے ہیں وہ بھی سن لو، جو مجھے نہیں جانتے ہیں وہ بھی سن لو، میں امام احمد بن حنبل ہوں، اور مجھے کوڑے اس وجہ سے مارے جا رہے ہیں کہ میں نے قرآن کے لیے یہ فیصلہ نہیں دیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، میں نے کہا قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس لیے بادشاہ مجھے کوڑے لگا رہا ہے۔ لیکن جو ہے قوم ہمیشہ تماشا دیکھنے میں رہی ہے، ہمیشہ ان چیزوں کے اندر مصروف رہی ہے، ہمارا بھی معمول یہ بنا ہوا ہے۔ تو ایسی مجلسوں میں ہم لوگ آتے ہیں تو سیکھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں کیا طریقہ کار دیا ہے، کون سا اسلوب دیا ہے، ہمیں کسی ایرے گیرے کی طرف بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا ابھی جوانی کے دن ہیں تو جوانی میں توبہ کریں، جوانی کی عبادت میں بڑی لذت ہوتی ہے، پھر جب بڑھاپا آ گیا اور پھر جب گھٹنوں کے اندر طاقت بھی نہ رہی، اور جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، صحتک قبل سقمک، ارشاد فرمایا اپنی جو ہے صحت کو بڑھاپے سے پہلے بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج صحت ہے، پتہ نہیں بیماری کب آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے،
اور پھر ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جان۔ آج تیرے بازوؤں میں طاقت ہے، آج تیرے سینے میں زور ہے، آج تیری آنکھوں میں بھی قوت ہے، تو دیکھ سکتا ہے، آج تیرے پاؤں میں طاقت ہے، تو چل سکتا ہے، لیکن کل تیرا معاملہ ایسا ہو جائے گا جب بڑھاپا آ جائے گا تو 4 قدم بھی نہیں چل سکے گا، تیری آنکھیں بھی کمزور ہو جائیں گی، تجھے چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگ جائیں گے، تیری جو ہے ذہن بھی اتنی طاقت نہیں رہے گی کوئی چیز سوچ سکے۔ کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جان۔ پھر بڑھاپا آ گیا، پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہا تھا، گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پیاں سب پیڑاں، گئی جوانی آیا بڑھاپا تے جاگ پیاں سب پیڑاں، ہن کھاون کچھ کم نہ آون سونف جوین ہریڑاں۔ پھر کچھ بھی کھائیں، پھر سونف کھائیں، ہریڑیں کھائیں، بادام کھائیں، کاجو کھائیں، کچھ بھی کھائیں، اب جوانی نہیں آنے والی ہے، اب جو گزر گیا سو گزر گیا۔ تو کہا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے پہلے غنیمت جان۔ بچوں کے لیے کر، مکان بھی بنا، کھیتی باڑی کا بھی معاملہ کر، شادیاں بھی کر، لیکن اپنی آخرت کی بھی فکر کر، اپنی آخرت کی بھی فکر کر، اس سے قبل کہ تو چارپائی کے ساتھ لگ جائے، اس سے پہلے کہ جو ہے گھر والے تجھے اٹھا کے جو ہے وہ باہر والے کمرے سے اٹھا کے تجھے برآمدے میں لے آئیں اور کہیں کہ اب بابا جو ہے وہ بوڑھا ہو گیا ہے، کھانستا ہے، تو باہر برآمدے میں ڈال دیتے ہیں، اندر کمرے میں بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں جب کھانسی کرتا ہے۔ تو اب تیری حالت یہ ہو گئی، ایک تجھ پہ وہ تھا جب تو بچپن تھا، تیرا بچپن کے اندر معمول یہ تھا کہ تیرے پاس ہاتھ تو تھے لیکن چلنے کے لیے، پکڑنے کے لیے طاقت نہیں تھی، پاؤں تھے لیکن اٹھ نہیں سکتا تھا، چلتا تھا گر جاتا تھا، اور تیرے پاس سب کچھ زبان تھی لیکن بول نہیں سکتا تھا، تجھے بھوک لگتی تھی تو تو روتا تھا، تو تیری ماں کے سینے میں محبت تیری ایسی رکھی کہ جب تو روتا تھا وہ تجھے دودھ پلاتی تھی۔ اللہ کا تجھے بچپن میں تجھ پر یہ احسان رہا کہ تو گندگی میں لتھڑ جاتا تھا، تیری ماں کے سینے میں تیری ایسی محبت رکھی کہ جو ہے وہ تجھے بغیر منہ پہ کپڑا رکھے ہوئے تیری گندگی صاف کرتی تھی۔ تیری ماں کے سینے میں اگر تیرے لیے محبت نہ رکھی ہوتی تو سوچ تجھے اس گندگی کی وجہ سے کیڑے پڑ جاتے اور تو مر جاتا۔ چلو کوئی بات نہیں، تو بچپن نہیں مانتا، پھر تجھے دھیرے دھیرے چلنا سکھایا، چارپائی پکڑ کے چلنا سیکھا، گود میں تجھے اٹھوایا، دھیرے دھیرے پکڑ کے اب چلنا سیکھا، تو تیرے اوپر معاملہ یہ آ گیا، تیری جوانی کے دن آ گئے، بانکپن آ گیا، تو تو اب جوانی کے اندر اپنے بچپن کی اس لاچاری کو بھول گیا اور تو سوچ رہا ہے کہ میں آج جو کچھ ہوں اپنے دم پہ ہوں۔ ماں باپ بھی اگر تجھے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کہا بیٹے تو ہماری بات نہیں مانتا، تو یہ کیا کر، تجھے ہم نے بڑا کیا ہے، تجھے یہ سب کچھ کیا ہے، تو ماں باپ تو پلٹ کے جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے، پیڑوں کو کس نے بڑا کیا ہے، جس طریقے سے پیڑ بڑے ہو گئے اسی طریقے سے میں ہو گیا ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، آج تو تیرے پاس زبان ہے، آج تیرے پاس طاقت ہے، تیرے سینے میں زور ہے، ہاتھیوں کو تو نچا لیتا ہے، شیروں کو تو بٹھا لیتا ہے، جو ہے بڑے بڑوں کے جبڑے تو چیر دیتا ہے۔ آج زمانہ تیرا باز گزار ہے، جب تو اسٹیج پہ چڑھتا ہے تو لوگ نیچے کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے ہیں، کیا بولتا ہے، آج تیری آواز کے تنتنے ہیں، آج تیری طاقت کی لوگ مثالیں دیتے ہیں، فلاں پہلوان ہے جب اکھاڑے میں اترتا ہے تو 4 کو اٹھا کے پٹک دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں، آج تیری جوانی کے تنتنے، آج تیری جوانی کا شہرہ ہے، آج تیری دولت کا بھی شہرہ ہے، تو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے، بڑی بڑی کوٹھیاں تو نے بنا رکھی ہے، سب کچھ ہے، اس بچپن کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ کوئی بات نہیں، مت کر، رب کا نافرمان ہو گیا، مسجدیں چھوڑ کے چلا گیا، اللہ کی عبادت سے منہ پھیر لیا، نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا رہا، تجھے یہ رہا کہ یہ جوانی میری ہمیشہ رہنے والی ہے، کاش کہ تو نے قبرستان کا چکر لگایا ہوتا۔ حضور غوث اعظم کہتے ہیں، او انسان، جب تجھے کبھی تکبر آنے لگے تو ایک چکر ذرا قبرستان کا بھی لگا آنا۔ تیرے جیسے ایسے ہزاروں نوجوان تھے جو اپنے کپڑوں پہ چٹکی بھر مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج قبر ان کی ہڈیاں تک کھا گئی ہے، آج ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے۔ وہ مشتاق یوسفی نے کہا تھا، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی، کون کس کو یاد رکھتا ہے، کس کے پاس وقت پڑا ہے۔ وہ نوجوان جو سمجھتے تھے کہ بازار کی ساری رونقیں ہماری وجہ سے ہیں، یہ سارے جو چہچہ ہیں یہ ہماری وجہ سے ہیں، یہ معاشرہ جو سانس لے رہا ہے یہ ہماری وجہ سے لے رہا ہے، اگر ہم نہ ہوں تو اس معاشرے کا کیا ہو جائے۔ آج قبرستان کے اندر ان کی مٹی بھی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے، ان کا جسم جو ہے وہ مٹی کھا گئی ہے، اور سارے ان کے گھر والے بھی ان کو بھول چکے ہیں، کبھی جو ہے وہ اچانک سے یاد آ گئے تو آ گئے، ہر کوئی اپنی کے اندر مست ہو گیا ہے۔ میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا، جنہ باجوں آساں پل نہیں سا جیندے وہ شکلاں یاد نہ رہیاں، جن کے لیے ہم 1 منٹ بھی نہیں جی سکتے تھے،
وہ شکلیں بھی ہمیں بھول گئی. تو کہا انسان ذرا سوچ تو صحیح, آج تو اپنے طاقت کے بلبوتے پہ اپنے رب کو بھول گیا, آج دولت کے بلبوتے پہ تو نافرمانیاں کر رہا ہے, کبھی تو بدکاریاں کر رہا ہے, کبھی تو شراب پی رہا ہے, کبھی تو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے, کبھی کسی غریب کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے, کبھی بہنوں کی زمینیں کھا جا رہا ہے, کبھی کسی غریب پڑوسی کی زمین دبا لے رہا ہے, کبھی کسی مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے. یہ سارا کچھ معاملہ آج تیری طاقت کے تن تن ہے, لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہنی, یہ ہمیشہ نہیں رہنی. تیرا بچپن یاد کر جب تو لاچار تھا, چلو کوئی بات نہیں, تیرا بچپن گزر گیا. اب ایک وقت تجھ پہ واپس ویسا بھی آنے والا ہے. اب واپس تو بڑھاپے میں آ جائے گا, اب تجھے چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگ جائیں گی, تیرے گھٹنوں میں طاقت نہیں رہے گی, تیری نظر بھی کمزور ہو جائے, ساری تیری طاقت چلی گئی, سب کچھ چلا گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. دولت بھی تیرے سامنے پڑی ہے لیکن کچھ کسی کام کی نہیں ہے. بیٹا بھی اگر تیرا ہے کچھ دن تو تیری بڑی خدمت کرے گا, پھر کہے گا کہ یہ بابا جو ہے وہ ہمیشہ کتنے ٹائم ہو گیا بیمار رہتے ہوئے, میں کب تک ان کا کروں, میری بھی تو زندگی ہے, میری بھی تو اولاد ہے, میری بھی تو بیوی ہے, میرے بھی تو کاروبار ہے. اب وہ کیا کرے گا, گھر کی عورتوں کے حوالے کر کے بابے کو چلا جائے گا. یہ عورتیں اب بابے کو دیکھیں گی, انہوں نے بھی ہفتہ دن 15 دن تو شوق سے خدمت کی, لیکن آخرکار بابا دن ب دن ان کے لیے مصیبت بنتا چلا گیا. اب انہوں نے کیا کیا, ایسا کرو بابے کو اٹھاؤ کمرے سے باہر برآمدے میں لے جا کے ڈال دو. اب بابے کو اٹھا کے برآمدے میں ڈال دیا. اب بابا پچھتا رہا, اٹھا نہیں جا رہا اس سے, اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں, وہ اپنی جوانی کے دن کو یاد کرتا ہے, کاش کہ میں نے رب کی عبادت. اب کوشش کرتا ہے کاش میں مسجد چلا جاؤں, لیکن اٹھتا ہے پھر گر پڑتا ہے. اب پیشاب بھی اندر ہے, پخانہ بھی اندر ہے, سب کچھ اندر ہے. اب پھر کیا کرتا ہے, بیٹا جب آتا ہے تھوڑی دیر رکتا ہے, نہیں رکتا ہے, اپنے اندر چلا جاتا. اب یہ بیٹے سے بات کرنے کے لیے ترستا ہے, حالت ایسی ہو گئی ہے, بیماریوں نے ایسا جکڑ لیا ہے, فالج ہو گیا ہے. اب دعا کرتا ہے, مالک مجھے موت دے دے, مالک مجھے موت دے دے. اب دکھ دیکھے نہیں جا رہے. اب گھر والے بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کریں, اللہ بابے کو پردہ دے دے. اللہ ارشاد فرماتا ہے, انسان ذرا سوچ تو صحیح, تجھ پہ بچپن میں ایک وہ حالت تھی, پھر تجھ پہ جوانی آئی تو نافرمان ہو گیا رب کا, لیکن پھر تجھ پہ وہی بڑھاپا آ گیا. اب اگر جو ہے تو چلو خواہش کر رہا ہے کہ مالک مجھے موت دے دے, تو ڈاکٹر کو بھی بلائے اور ڈاکٹر کو کہے کہ ڈاکٹر میں بڑی تکلیف میں ہوں, مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے کہ مجھے موت آ جائے. اگر ڈاکٹر زہر کا بھی ٹیکہ لگائے, رب ارشاد فرماتا ہے اگر ہم تجھے موت نہ دیں تو کیا کر سکتا ہے. اللہ تجھے بچپن کے اندر تیرے سینے, ماں کے سینے میں تیرے لیے محبت رکھی, وہ بھی ہمارا احسان تھا. اب اگر تجھے موت دیں گے تو یہ بھی ہمارا احسان ہے. تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا, تو اپنے رب کا ہی در چھوڑ کے بھاگ گیا. وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا, وہ رب جو تجھ پہ رحم کرنے والا, جس نے کہا تو ایک آنسو لے تو آ, میں تیری ساری زندگی کے گناہ بخش دوں گا. بھلا کوئی بھاگنے والے کو بھی اس طریقے سے بلاتا ہے. گھر سے کوئی بچہ بھاگ جاتا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, لیکن پھر کہتے ہیں کہ بیٹے تو آ جا, بیٹے تو آ جا, ہم تجھے بخش دیں گے, تیری جو بھی فرمائش ہے ہم پوری کر دیں گے, ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. پوسٹر بھی لگاتے ہیں, فلاں ہے, یہ نام ہے, اس طریقے کا قد ہے, یہ نام ہے, اتنی عمر ہے, اس طریقے کے کپڑے پہن رکھے ہیں. بیٹے تو جو بھی مانگ کرے گا تو واپس پلٹ کے آ جا, ہم تجھے قبول کر لیں گے, تیرے سارے گناہ معاف کر دیں گے. میرا رب ارشاد فرما رہا, تو 70 سال تک گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہا, تو بدکاریاں کرتا رہا, تو نہ جانے کیا کیا کرتا رہا, شرابیں پیتا رہا, نماز چھوڑتا رہا, کوئی بات نہیں, آخر میں تجھے ہوش آ گیا. اب تو میری چوکٹ پہ اب بھی آئے گا, تو تیرا رب اتنا مہربان ہے, ایک آنسو سے تیرے سارے گناہ بخش دے گا. بھلا اتنا بھی کوئی مہربان ہو سکتا ہے رب جتنا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. کہا تو آ تو صحیح, ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے, کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. رب کی رحمتیں تو صدائیں دے رہی ہیں, تو آ تو صحیح, تو آ تو صحیح. 2 آنسو لے آ مصلی, لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. رب کا اور تیرا معاملہ ہے, تنہائی میں مصلی بچھا, چند آنسو شرمندگی کے لے آ, سچے دل سے توبہ کر لے. تیرا مالک اتنا مہربان ہے, تیرے گناہوں کو ایسے مٹا دے گا جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے, صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اچھا تو توبہ کر لے گا تو فرشتوں کے ذہن سے بھی وہ گناہ مٹا دے گا, نامہ اعمال سے بھی مٹا دے گا, لوگوں کے سامنے جو ہوں گے ان کے ذہن سے بھی جو ہے مٹ جائیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ توبہ ایسی سچی ہو کہ گناہوں کی طرف پلٹ کے جانا اتنا ہی مشکل ہو جتنا گائے کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا ہے.
جس گناہ سے توبہ کرے ایسی سچی کرے کہ کبھی جو ہے وہ بھول کے بھی اس کی طرف واپس پلٹ کے نہ جائے۔ اچھا تو عرض کر رہا تھا کہ اب تجھے موت دی تو یہ بھی ہمارا احسان ہے، اگر تجھے موت نہ دیتے تو کیا کر سکتا؟ تو کیا کرتا رہا عمر بھر؟ تو نے تو نافرمانیاں کی۔ اچھا کوئی بات نہیں، پھر مسئلہ یہ ہو گیا کہ تجھے موت دی یہ بھی ہمارا احسان ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ گھر میں بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ نہیں پھینکتے، گائے بھی تو مری تھی، گدھا بھی تو مرا تھا، ٹریکٹر کے پیچھے باندھ کے روڑی پہ نہیں پھینک کے آ گیا۔ جانوروں کے ساتھ یہی تو کرتے نا، تو گائے بھی مری تھی، بکری بھی مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ نہیں پھینکتے۔ تجھے بھی اگر گھسیٹ کے روڑی پہ پھینک دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ کتے چیل جانور تیرے جسم کی بوٹیاں نوچ لیتے۔ تو نے جو کیا سو کیا، لیکن تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو پوری عمر نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن رب نے کہا نہ گناہ کرتا رہا، لیکن ہے تو ہمارا شاہکار، ہے تو ہمارا بندہ، ایسا کرو اس کو غسل دو، پانی کے اندر بیری کے پتے بھی ڈال دو، اور جب غسل دو تو پانی زیادہ گرم نہ ہو، ہلکا گرم، نیم جو ہے گونا پانی ہو، ہلکا گرم ہو۔ اب ہلکے ہلکے سے اس کے بدن کے اوپر صابن بھی لگاؤ، زیادہ تیز نہ رگڑو، میرے شاہکار کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تجھے تو کوئی احساس ہی نہیں ہے، اگر غسال چاہے تجھے ادھر پلٹ دے، تجھے ادھر پلٹ دے، تجھ پہ گرم پانی ڈالے، تجھ پہ ٹھنڈا ڈالے، تجھے تو کوئی احساس نہیں ہے، لیکن حکم دیا گیا کہ اس کو اچھے پانی سے غسل دو، پھر اس کی اعضاء پہ، پیشانی پہ، ہاتھوں پہ، چہرے پہ خوشبوئیں ملو، اس کو پیار سے جو ہے وہ غسل دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد کہا گیا اس کو جو ہے وہ سفید لٹھے کا کفن پہنایا جائے، اس میں بھی خوشبو لگا لی جائے۔ تو کیا کرتا رہا؟ تو نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کرتا رہا، لیکن تیرا رب جو ہے آج تجھے دولہا بنا رہا ہے۔ تیرا چہرہ دکھانے لائق تو نہیں تھا، اتنا تو تیرا اچھا چہرہ نہیں تھا کہ لوگ تجھے دیکھنے آئے، لیکن تیرے رب نے تیرا پروٹوکول یہ رکھا کہ آج تو انتقال کر گیا، آج تو دولہا بنا ہوا ہے، پورا شہر تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے۔ تیرا چہرہ اس لائق تو نہیں تھا کہ لوگوں کو دکھایا جاتا، لیکن ہم نے کہا کہ نہ اس نے جو کیا سو کیا، لیکن جو ہے رب نے کہا یہ ہمارا شاہکار ہے، اس کو اچھے سے دولہے کی طرح تیار کرو، اچھا سفید جو ہے کپڑے کا کفن دو۔ اب جب کفن دے دیا، تیری میت تیار ہو گئی، تجھے چارپائی پہ رکھا، اب جب اٹھایا تو لوگوں کو حکم دیا خبردار چارپائی کو زیادہ جھٹکے نہ دینا، آہستہ آہستہ چلنا، میرے شاہکار کو جھٹکا بھی نہیں لگنا چاہیے۔ اتنا بھی مہربان کوئی ہو سکتا ہے جتنا تمہارا رب مہربان ہے۔ تو نے جو کیا سو کیا، وہ تیرا معاملہ تھا، تو مسجد چھوڑ کے بھاگا، تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو نے صدقہ نہیں دیا، تو نے روزے نہیں رکھے، تو نے لوگوں پہ ظلم کیا، نہ جانے کیا کچھ کیا، تو کرتا رہا، لیکن تیرے رب کا کیا معاملہ؟ کہا اس کی چارپائی کو آہستہ کے ساتھ اٹھانا، اور ہاں چار لوگ ہی صرف نہ اٹھانا، بلکہ کندھا بدل بدل کے اس کی چارپائی کو اٹھانا، آہستہ آہستہ لے کے جانا، اور تیرا پروٹوکول، تیرا مرتبہ، تیرا مقام یہ رکھا کہ اگر کعبے کا امام بھی ہے تو اس کو بھی پیچھے رکھا، تیری چارپائی کو آگے رکھا، تیری چارپائی کو آگے رکھا کہ اس کی چارپائی کو آگے رکھو۔ اب تجھے قبرستان میں لے کے گئے تو تیری قبر تیار کروائی، قبر تیار کروانے کے بعد کہا اس کو آہستہ سے قبر کے اندر رکھ دو، ہولے سے اوپر مٹی دے دو، عہد نامہ بھی ساتھ میں رکھ دو، سورہ ملک بھی پڑھ دو۔ پھر کہا گیا کہ قبر پہ کھڑے ہو کے اتنی دیر تک فاتحہ پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم نہ کر دیا جائے۔ پھر جب گھر پہ آئے تو کلوں کی مجلس بھی تیرے لیے سج گئی، پھر 10ویں کی مجلس بھی ہوئی، چہلوں کی مجلس بھی ہوئی۔ تو نے جو کیا سو کیا، لیکن تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے مرنے کے بعد بھی جو ہے لوگوں کے سامنے تجھے شرمندہ تو نہیں کیا، شرمندہ اس نے کہا مٹی کے اندر ڈال کے، اب جو اندر کے معاملات ہیں وہ رب جانے، وہ بندہ جانے، لیکن لوگوں کے سامنے تو تجھے رسوا نہیں کیا۔ لیکن تو مسجد کے پاس بھی بیٹھا رہا، تجھے صدائیں آتی رہی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف، تو منہ پھیر کے بھاگ گیا۔ تجھے تیرے رب کی رحمتیں آواز دیتی رہی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او اپنے کریم رب کا در چھوڑ کے جانے والے، تجھے تیرے کریم رب کے در سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا،
تیرے اعضاء کو برابر بنایا، ہاتھ کو بڑا چھوٹا نہیں کیا، تیری آنکھوں کو خوبصورت بنایا، تیرے ہونٹوں کو اچھا بنایا، تیرے جو ہے جسم کو توانا رکھا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے ڈھال دیا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کالا بنایا، لیکن تفاوت نہیں کیا۔ تجھے تیرے رب نے یہ سارا کچھ مقام دیا، لیکن تو نے رب کے لیے کیا کیا؟ تو میں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، اپنے اندر اتریں، اور اپنے اندر اترنے کے بعد ذرا سوچیں تو صحیح، کیونکہ کامیاب، میں نے قرآن کی آیت پڑھی، قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا۔ قد افلح من تزکا فذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب وہ ہو گیا جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا، اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ کامیاب وہ ہو گیا، کامیاب وہ ہو گیا، کامیاب وہ ہے دل کو جس نے ستھرا کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چہرہ جو ہے صابنوں سے مل مل کے دھوتے ہیں، کبھی کوئی سی کریم لگاتے ہیں، کبھی کیا کچھ کرتے ہیں، کپڑوں کو صاف کرتے ہیں، اس میں نیل ڈالتے ہیں، کیا کیا جو ہے داڑھیوں میں کبھی مہندی لگاتے ہیں، کبھی کیا لگاتے ہیں، کبھی کون سا کلر لگاتے ہیں، یہ سارا کچھ چلو کرتے ہیں ہم لوگ، یہ ساری کچھ ظاہری چیزیں، لیکن کبھی یہ جو دل ہے، کوئی ایسا جھاڑو بھی لے کے آئے جو اس دل نگر میں بھی دے، اس کے اندر سے بھی جو غلاظتیں ہیں، جو گندگیاں ہیں، جو حسد ہیں، جو لوگوں کی نفرتیں ہیں، جو برائیاں ہیں، جو لوگوں سے آپس میں جو چڑھتے ہیں، لوگوں سے حسد کرتے ہیں، اس کو بھی تو صاف کریں، اس کو بھی تو صاف ستھرا کریں۔ یہ دل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ دل جو ہے پوری کائنات ہے۔ یہ دل جب ستھرا ہوگا، کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ یہ دل جو ہے یہ شیشے کی طرح ہے، اگر اس دل کو دھندلا کر لیا، اس دل کو گندا کر لیا، اس دل کو ہی صاف نہیں رکھا، تو جب کسی اور کو دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو گندا ہی نظر آئے گا۔ لیکن اگر اپنے چہرے دل کو صاف ستھرا کر لیا تو کسی اور کو دیکھیں گے تو وہ بھی پھر ہمیں اچھا ہی نظر آئے گا۔ لیکن جب آئینہ ہی دھندلا کر لیا، آئینے پہ مٹی پڑی رہ گئی، تو پھر دوسرے کی تصویر کہاں صاف نظر آئے گی؟ ہم لوگوں کی برائیوں کی ٹو میں رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس میں وہ برائی ہے، اس میں وہ برائی ہے۔ ایک بندے کی بات میں کہا کرتا ہوں، جس کا میرے طرح کوئی بندہ تھا، میری طرح کوئی بندہ تھا، اس کا معاملہ کیا تھا کہ آج ان کے پاس گیا تو وہاں جا کے سلام کیا، کاپی قلم ساتھ میں رکھتا تھا، کاپی قلم ساتھ میں رکھتا تھا، جیسے ہی دیکھا سلمان صاحب میں کوئی برائی ہے، فوراً کاپی کے اندر لکھ لی، یہ نام لکھا، ان کا نمبر لکھ لیا، ان کے اندر ایک برائی ہے۔ دوسرے میں اشرف صاحب سے ملا تو اشرف صاحب کی کوئی بات دیکھی، کوئی بری بات لگی تو وہ بھی میں نے لکھ لی۔ اس طرح کرتے 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 99 لوگوں کے پاس پہنچا، 99 لوگوں کی برائیاں کاپی کے اندر درج کر لی ان کے نام کے ساتھ، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے، اس میں یہ برائی ہے۔ کسی ایک اللہ والے کے پاس پہنچ گیا، پہنچ کے جا کے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہنے لگا، او بابا تیری جو ہے وہ کرامتوں کے بڑے تذکرے، بڑے چہچہ ہیں، لیکن میری نظر بھی باز کی نظر ہے، بڑی تیز نظر ہے، میں لوگوں کی برائیوں کو منٹ میں پکڑ لیتا ہوں۔ یہ دیکھو میرے پاس کاپی میں 99 لوگوں سے ملا ہوں، ساروں کی ایک ایک برائی ہے میرے پاس، مجھ سے بچ کے رہنا، میرے سامنے کوئی ایسا کام نہ کرنا، میری نظر بڑی تیز ہے، میں آپ کی برائی بھی لکھ لوں گا۔ اس بزرگ نے کیا جواب دیا؟ کہا تجھے باقیوں میں ایک ایک برائی ملی، ہو سکتا ہے مجھ میں تجھے 10 برائیاں مل جائیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، 10 مل جائیں، 15 مل جائیں، لیکن مجھے تجھ پہ افسوس ہو رہا ہے کہ تو نے جو ہے کیا کیا، 99 لوگوں سے ملا، ہر ایک سے ایک ایک برائی لی، اور اتنا وقت تو نے برباد کیا، اور آج 99 برائیوں کا ٹوکرا اپنے سر پہ لے کے گھوم رہا ہے۔ مجھے تجھ پہ افسوس ہو رہا ہے کہ کاش جہاں تو نے لوگوں سے ایک ایک برائی لی، اگر ساروں سے ایک ایک اچھائی لی ہوتی تو آج تیرے پاس 99 اچھائیاں ہوتی، آج تیرے پاس 99 اچھائیاں ہوتی، اور آج ایک اگر ادھر سے لیتا تو تیرے پاس 100 اچھائیاں ہو جاتی۔ تو نے 5 سال 4 سال 3 سال جو لوگوں سے مل کے برباد کیے، 99 برائیوں کا کیا کرے گا؟ ٹوکرا اٹھا کے سر پہ گھومے گا۔ کاش کہ تو نے جو ہے وہ 99 اچھائیاں لی ہوتی، کسی ایک بندے سے ایک اچھی بات لے لی ہوتی تو آج تیری زندگی میں تجھے کام آ رہی ہوتی۔ تو کاش ہم اپنا دل صاف ستھرا رکھ کے کسی سے ملیں گے، اگر دل کے اندر جو ہے حسد ہوگا، نفرتیں ہوں گی، کدورتیں ہوں گی، پھر کسی سے ملیں گے تو سامنے والے میں بھی برائیاں ہی نظر آئیں گے، لیکن اپنے دل کو پاک صاف کر کے ستھرا کر کے کسی سے ملیں گے تو پھر جو ہے سامنے والا ہمیں اچھے۔ یہ کوئی چھوٹی کائنات نہیں ہے، یہ صوفیہ فرماتے ہیں یہ کائنات صغیر ہے،
یہ پورا جہان آباد ہے دل کے اندر، ایک جہان آباد ہے۔ اب جس طرح علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، جس طرح یہ آنکھ ہے پوری روشن نہیں ہے، اس کے اندر ایک کالا دائرہ ہے وہ بھی روشن نہیں ہے، اس کے اندر ایک چھوٹا تل کی طرح ایک چھوٹا سا گول سا نشان رہتا ہے، اس کے اندر روشنی ہے، اور جب آپ اس طرح نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں پورے آسمان کو نظر کے اندر سما لیتے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح تیری آنکھ کے دل میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلک جس طرح تیری آنکھ کے دل میں ہے، کہا پوری آنکھ روشن نہیں ہے، دل کے جتنا چھوٹا سا نقطہ اس میں روشنی ہے، لیکن جس طرح تو نظر اٹھاتا ہے تو پورے آسمان کو سما لیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دل بھی ایک پوری کائنات ہے، دل بھی ایک پوری کائنات ہے۔ سلطان باؤ بولے وچئی بیڑے وچئی جھیڑے وچئی ونج مہانے، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے۔ دل کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، دل بڑی جو ہے وہ ایک کائنات صغیر ہے، اس کو سمیٹتے ہیں تو دل بنتا ہے، جب پھیلا دیتے ہیں تو ایک کائنات بن جاتی ہے۔ تو دلوں کو صاف ستھرا رکھیں، اچھا رکھیں تو لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے۔ آئیں ہم دین کی طرف آئیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیں کہ جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آتا، حضور نے باقاعدہ مثال دے کے سمجھایا، مثال دے کے سمجھایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے کہ ایک بندہ ہے راستے میں جا رہا تھا، آپ بڑے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے، پیدل سفر کیے ہیں کافی لوگوں نے، اونٹ وغیرہ پہ کیے ہیں، ابھی تک بھی کچھ ہیں جو کرتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ تھا سفر پہ نکلا، اونٹنی ساتھ میں رکھی ہوئی تھی، اس نے توشہ دان بھی رکھا ہوا تھا، کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ چلتے چلتے جب اس کو دوپہر ہو گئی تو ایک جگہ پیڑ سے اونٹنی کو باندھا اور خود تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سو گیا۔ لیکن جب اس کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلتی اس وقت اس نے کیا دیکھا کہ اس کی اونٹنی اس کے پاس ہے نہیں، سارے ساز و سامان کے ساتھ وہ وہاں سے غائب ہو چکی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم میں جب دور دراز تک پانی بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، اس نے تھوڑی دیر تو ایک ٹیلے پہ چڑھ کے دیکھا، کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، اس کو نظر نہیں آئی۔ واپس وہ مایوس ہو کے آ کے پیڑ کا سہارا لے کے بیٹھ گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ جنگل میں اونٹنی کا کھو جانا، جس پہ سارا پانی بھی ہے کھانا بھی ہے، سیدھی سیدھی موت ہے۔ کئی میل تک کوئی گاؤں کوئی پانی کا اندازہ بھی نہیں تھا، تو وہاں پہ پیڑ کے نیچے بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اسی حالت میں اس کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کی اونٹنی اس کے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اب وہ اتنا خوش ہوا کہ وہ فرط مسرت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا، اللہم اے میرے اللہ، انت عبدی و انا ربک۔ اللہ کا شکر ادا کرنے لگا، کہنے لگا اے ہمارے مالک، تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ کہنا تو اس نے یہ تھا کہ مالک تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن اس کو خوشی اتنی زیادہ تھی کہ اس کی زبان پھسل گئی۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انت عبدی و انا ربک، مالک تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ بتاؤ اس شخص کو کتنی خوشی ہوئی ہو، کیونکہ واپس سامان کا مل جانا، اس کو زندگی مل جانا ہے۔ تو حضور کو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، بے انتہا خوشی تھی، جس کی زبان پھسل گئی۔ تیری قربت کے جب بھی امکان نظر آئے، ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے۔ تو جو ہے کہا اتنی خوشی تھی کہ معاملہ یہ ہو گیا کہ اس کی زبان پھسل گئی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ جب اپنے گناہوں سے توبہ کر کے رب کی چوکھٹ کی طرف پلٹ آتا ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے، بڑی زندگی ہم نے گناہوں میں گزار لی، بڑی زندگی ہم نے رب کی نافرمانیوں میں گزار لی، بال بھی ہمارے سفید ہو گئے، اکثر کے داڑیاں سفید ہو چکی ہیں، آنکھوں کی روشنی ہے وہ بھی دھیرے دھیرے کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن ہم جو ہے دنیا کے اندر اتنے زیادہ مست ہو گئے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی جو ہے احساس ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے۔ ہم دیکھیں نوجوان ایسی موتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی پچھلے 1 مہینے کے اندر ہمارے گاؤں میں ماموں بیٹھے ہوئے 2 موتیں، جوان موتیں ہو گئی۔ ایک کل ہوئی ہے، ایک جو ہے 15-20-25 دن پہلے ایکسیڈنٹ سے ایک موت ہوئی۔ ساری جگہ پہ نوجوان ہیں وہ بھی جا رہے ہیں۔ میں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا، پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ جب یہ لگتا تھا کہ بندے کی 45-50 سال 60 سال کی عمر ہوگی، تو موت تو پہلے بھی جوانوں کو آئی ہے، بچوں کو آئی ہے، بہت موتیں آئی ہیں۔
لیکن ایک وہ تھا کہ جو ہے وہ جوان بہت کم موتیں ہوتی تھی اور بوڑھے جو ہیں جن کی عمر ہو جاتی تھی ان کا انتقال. لیکن اب معاملہ بالکل جو ہے وہ الٹا ہو چکا ہے, معاملہ بالکل ایک دم بدل چکا ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے آج نوجوان جا رہا ہے, کل اس کی خبر ملتی ہے فلاں انتقال ہو گیا, کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا ہے, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, کسی کو کچھ ہو گیا ہے, کسی کو کچھ ہو گیا ہے. لیکن ہم لوگ کچھ بھی اپنی موت کے تعلق سے نہیں سوچ رہے ہیں. ہماری جو ہے داڑھیوں کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں. اب بھی اگر رب کی چوکھٹ کی طرف نہیں آئے تو پھر کب آئے, کب آئیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ نے سنا ہے, امیر المومنین, مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. ایک شخص آیا ان کے دربار میں, آ کے آواز لگا کے کہنے لگا یا عمر لا تنسا موتک, عمر اپنی موت کو مت بھول. اتنا کہنا تھا, حضرت عمر ڈر گئے, کہا یار تیرا شکریہ تو نے مجھے موت یاد دلا. ایسا کیا کر, روزانہ آیا کر, روزانہ آ کے مجھے موت یاد دلایا کر, اور میں تجھے فری نہیں بلا رہا ہوں, میں مہینے والے دن تجھے تنخواہ بھی دوں گا, میں تجھے سیلری بھی دوں گا. وہ شخص روزانہ آتا, آ کے دربار میں حضرت عمر مصروف ہوتے, لوگوں کی باتیں سن رہے ہوتے, کوئی حکم دے رہے ہوتے, کوئی کام کروا رہے ہوتے. وہ آ کے کہتا یا عمر لا تنسا موتک, عمر اپنی موت کو مت بھول. حضرت عمر کانپ جاتے, ڈرتے اللہ کے خوف سے. شام میں جب اپنے کمرے میں جاتے, وہ ساز کا ایک کوڑا آتا ہے, درہ جسے بولتے, لیتے اپنے پاؤں پہ مارتے, اپنا حساب کرتے. عمر مسلمانوں کا بادشاہ بنا ہوا ہے, یہ تو اپنا حساب دے دن میں کیا 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 ہے, نمازیں کتنی پڑھی ہیں, کتنے لوگوں کو سکھ دیے ہیں, لوگوں کو کتنا جو ہے وہ غریبوں کے کام آئے, سارا روزانہ حساب لیتے, پاؤں پہ زور زور سے درہ مارتے تھے. وہ حضرت عمر روزانہ جب وہ آتا ہے ڈر جاتے ہیں, مہینے والے دن اس کو تنخواہ بھی دیتے. ایک دن ایسا آیا کہ اس کو مہینے والے دن تنخواہ دینے کے بعد اس کو منع کر, کہا یار کل سے مت آنا. کہنے لگا حضرت کیا بات ہے, کوئی دوسرا بندہ رکھ لیا؟ کہا نا, تو پھر کوئی ناراضگی ہو گئی؟ کہا ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے, موت کا خوف ختم ہو گیا آپ کے دل سے؟ کہا ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے. تو کہا پھر مسئلہ کیا ہے, پھر مجھے نوکری سے کیوں نکال رہے, کم سے کم کوئی سبب تو بتائیں. تو حضرت عمر نے کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ اپنی داڑھی میں سے ایسے سائیڈ کر کے ایک سفید بال دکھایا. کہا روزانہ تو مجھے آ کے کہتا کہ عمر اپنی موت کو مت بھول, عمر اپنی موت کو مت بھول. اب تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ میرے گھر میں خود قاصد آ گیا ہے, یہ مہمان آ گیا ہے, یہ داڑھی کا سفید بال آ گیا, یہی مجھے روزانہ بتائے گا عمر تیری زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے, اب تمہیں جانا ہے, اب تیری جو ہے وہ وقت بالکل قریب آ گیا ہے. کہا اب تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے, یہی مجھے بتائے گا روزانہ میرے سامنے جو رہے گا, یہ جب بھی شیشہ دیکھوں گا, جب بھی کھڑا ہوں گا, یہ داڑھی کا سفید بال مجھے بتائے گا عمر تیری زندگی کے دن تھوڑے رہ گئے. لیکن ہماری تو داڑھیاں پوری سفید ہو گئی, ہمارے تو بال بھی سفید ہو گئے, ہم لوگ پھر بھی شرارتیں نہیں چھوڑ رہے, ہم بھی بالکل کچھ بھی گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے, ابھی بھی جو ہے سوچ رہے ہیں کہ ابھی جوانی والے دن ہی گزار رہے ہیں, زندگی کے دن بڑے تھوڑے رہ گئے. حضور سے پوچھا گیا حضور سب سے اچھا انسان کون سا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہے, عمل اچھے ہیں. عمر لمبی ہے لیکن نمازیں پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, تسبیحیں پڑھ رہا ہے, لوگوں کی غیبتیں نہیں کرتا, برائیاں نہیں کرتا, خاندانوں کو آپس میں نہیں لڑاتا, اللہ اللہ کرتا ہے, اپنا مست رہتا ہے. کہا سب سے اچھا انسان دیکھنا ہو جس کی عمر لمبی ہے, عمل اچھے. پھر پوچھا حضور سب سے برا شخص کون سا ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہے, عمل برے ہیں. ایک دم جو ہے بوڑھا ہو گیا پھر بھی شرارتیں نہیں چھوڑتا ہے, دو خاندانوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے, ادھر والے کی غیبت ادھر کر دیتا ہے, خاندانوں میں انتشار پھیلا دیتا ہے, کسی کے گھر کے معاملے میں کوئی جو ہے انٹرفیئر کر دیتا ہے. میاں محمد بخش صاحب نے بھی کہا تھا عمر ہو گئی ہے لیکن پھر بھی نہیں مان رہا. انہوں نے کہا تھا اپنے شعر کے اندر کہ ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن, اڑ گیا لک تیرا, اجے بھی بدیوں باز نہ آئیوں, جیو مرد دلیرا. اتنی عمر ہو گئی ہے تیری, اچھی خاصی عمر ہو گئی ہے, سارے بال سفید ہو گئے, نظر کمزور ہو گئی ہے, گھٹنوں میں طاقت نہیں رہی, ذہن بھی کام نہیں کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی شرارتوں پہ شرارتیں. صاحبوں ہم اپنی زندگی کو نیکیوں کا نور دینے کی کوشش کریں. میری مائیں اور بہنیں بھی مجھے سن رہی ہیں, ان سے بھی گزارش کروں گا نماز صرف مردوں پہ فرض نہیں ہے, عورتوں پہ بھی فرض ہے. روزے صرف جو ہے مردوں پہ فرض نہیں ہے, عورتوں پہ بھی فرض ہے. پردہ آپ کے اوپر لازم ہے, پردے کا خاص طور سے اہتمام کریں. گھروں کے جو معاملات ہیں ان کو سدھارنے کی کوشش کریں. دنیا کے اندر رہیں, ہمیں حضور نے بتایا, کہا دنیا میں رہو لیکن ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے. کشتی پانی میں رہتی ہے, پانی کے اوپر چلتی ہے, اپنی سواریوں کو بھی اس سائڈ پہنچا دیتی ہے اور تب تک کامیاب رہتی ہے. لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا
پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی بھی ڈوب جائے گی، اس میں جو بندے سوار ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو کہا دنیا میں ایسے رہو جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے کہ خود بھی جو ہے پار چلی جاتی ہے، سواروں کو بھی پار لگا دیتی ہے، لیکن اگر پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر آ گیا تو پھر مسئلہ یہ ہو جائے گا، پھر کشتی بھی ڈوب جائے گی، سواروں کو بھی ڈوبا دے گی۔ تو میں اور آپ باتیں بہت ساری ہیں کرنے کے لیے، اگر اپنی زندگی کو سدھار کی طرف لانا چاہیں، اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانا چاہیں، باتیں بہت ساری ہیں کرنے کے لیے، لیکن اگر عمل کریں تو 4 باتیں بہت ہیں۔ ورنہ وہ ایک بات میں کہا کرتا ہوں، عمل نہ کریں تو ہمارے ادھر سے ایک گاڑی گزرتی ہے جس کے پیچھے لکھا ہوتا عقل نہ ہوتا موجہ ہی موجہ، جی پھر وہ والی بات ہے، پھر 2 گھنٹے کی آپ بات سنیں، پھر کوئی اور آ جائے 1 گھنٹہ آپ کو اور بات سنائے، اور پھر اٹھ کے آپ کھا کے چلے جائیں پلے جھاڑ کے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، نمازوں کی طرف آئیں، 2 نمازوں سے شروع کریں، پھر 3 کی طرف آئیں، 4 آئیں، 5 آئیں، دھیرے دھیرے اپنے اعمال بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ قبروں میں جو ہے 1 چکر روزانہ جمعے کم سے کم جو مرحومین چلے گئے ان تک جو ہے وہ جا کے آئیں، اور ضروری لازمی جو ہے وہ فاتحہ پڑھ کے آئے کریں، تاکہ وہ لوگ بھی آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے یہاں سے چلے گئے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب کرے، اور جو مرحوم انتقال کر گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلا، زینت عرش معلا۔